وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ کل من کان عدوا لجبریل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے جو دشمن ہوا جبرائیل کا علیہ السلام، فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، تو بے شک یہ قرآن مجید جبرائیل علیہ السلام نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب پر نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ جبرائیل علیہ السلام کی کوئی اپنی چوائس نہیں تھی۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہود کا خیال یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، یعنی وہ اتنے جازم تھے اپنے اس عقیدے پر کہ نبی تو جو آخری نبی آنے ہیں وہ بنی اسرائیل میں سے ہی آنے تھے، بس اصل میں ہوا کچھ یوں کہ جو وحی لے کر آنے والا فرشتہ تھا اسے کچھ غلطی لگ گئی ہے، معاذ اللہ۔ جبرائیل علیہ السلام نے کسی غلطی کی وجہ سے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی پہنچا دیا، تو اللہ نے اعلان کیا کہ جو جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھے گا گویا کہ وہ اللہ سے دشمنی رکھ رہا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، یہ تصدیق کرنے والا ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں، وہدی وبشری للمؤمنین، اور ہدایت اور خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، تو جو کوئی دشمن ہوا اللہ کا اور اللہ کے فرشتوں کا اور اللہ کے رسولوں کا اور جبریل کا اور میکائیل کا علیہم السلام، فإن اللہ عدو للکافرین، تو بے شک اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یقیناً ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف واضح آیات نازل کی ہیں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور انکار نہیں کرتے اس کا لیکن وہ لوگ جو نافرمانی کرنے والے ہیں۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور کیا جب انہوں نے کسی وعدے کا عہد کیا، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو کسی ایک گروہ نے ان میں سے اس عہد کو توڑ ڈالا، بل اکثرهم لا يؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور جب ان کے پاس رسول آئے اللہ کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معهم، ان کتابوں کی تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود ہیں، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، تو ایک گروہ جن کو یہ کتاب دی گئی تھی انہوں نے کیا کیا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، کأنہم لا یعلمون، جیسے وہ اسے جانتے ہی نہ ہو، اگنور کر دیا اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات کو کچھ سمجھا ہی نہیں۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو یہ شیاطین پڑھاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں، یعنی وہ جو جادو کا عمل ہے جو ان شیاطین کے پاس تھا اس کو یہ پڑھتے پڑھاتے تھے، ان لوگوں نے اس جادو کی پیروی کرنا شروع کر دی۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، انہوں نے جادو کے عمل میں کوئی حصہ نہیں ڈالا، یہاں کفر سے مراد جادو ہے۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ، وہ جادو جو دو فرشتوں پر بابل شہر میں اتارا گیا تھا، یعنی ہاروت اور ماروت پر، یہ آزمائش تھی اس قوم کی، لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے، ان سے مستقبل کے حالات معلوم کرنے آتے تھے۔ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ، اور وہ کسی کو یہ جادو سکھاتے نہیں تھے، حَتَّى يَقُولَا، یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے تھے، إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، ہم تو آزمائش کے لیے بھیجے گئے، تم کفر نہ کرو، تم اپنے آپ کو اس آزمائش میں مبتلا نہ کرو، تم یہ جادو کا عمل نہ سیکھو، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، بے شک ہم تو آزمائشی ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء والزوج، یہ ہے اس جادو کے عمل کی سب سے بڑی قباحت
اس دور میں بھی اور آج کے دور میں بھی یہ جادو سکھایا جاتا تھا، سیکھا جاتا تھا، کیا جاتا تھا. اور بہت سارے اس کے مظاہر ہو سکتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ شوہر اور بیوی کے درمیان میں تفرقہ پیدا کیا جائے، ان میں تفریق کی جائے، ان کو لڑایا جائے. وہ جو ازدواجی زندگی کا معاملہ ہے نا، اس کو توڑا جائے. اس لیے کہ ایک شوہر اور بیوی کے درمیان میں جھگڑے کا ہونا اور ان کے درمیان میں تفریق کا پیدا ہونا، یہ دو لوگوں کی تفریق نہیں ہے، یہ ایک نسل کا برباد ہونا ہے. وہ نسل انسانی جو اس ازدواجی، اس خاندانی نظام سے چلنی تھی، اس نسل انسانی کو تباہ و برباد کرنے کی سازش ہے، اور اس کے لیے وہ یہ جادو کا عمل کیا کرتے تھے. فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. ایک بات تو واضح انداز میں سمجھ لیجئے کہ فقہا کا اجماع ہے اس بات پر کہ جادو کا عمل کفر ہے. کرنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کروانے والا بھی. لیکن اللہ فرما رہے ہیں اس جادو سے کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا مگر اللہ کے حکم سے. جسے اللہ محفوظ کرنا چاہے اسے تو کائنات کا بدترین جادو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور خاص طور پر وہ جس کے سینے میں کلام اللہ موجود ہو، جس کے اپنے اعمال صالح ہوں، جو اللہ کی فرما برداری پر راغب ہو، اسے یہ جادو نقصان نہیں پہنچا سکے گا. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ. وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی، فائدہ نہیں دیتی تھی. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ. بلا شبہ وہ جانتے تھے کہ جس نے جادو کو اختیار کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ. یقیناً بہت بری چیز ہے جس کا انہوں نے سودا کیا ہے اپنی جانوں کے عوض. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش کہ وہ جان لیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقُوا. اور اگر وہ ایمان لاتے اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ. تو اللہ کے ہاں ان کا بدلہ بہت اچھا ہوتا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. کاش کہ وہ جان لیتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. خاص سبب نزول ہے اس آیت کا. منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تھے تو صحابہ کا انداز یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے تھے کہ آپ اپنی بات دہرا دیجئے، اپنی بات کو زیادہ ایکسپلین کر دیجئے، ایلیبریٹ کر دیجئے، ریپیٹ کر دیجئے. اور ان سب کاموں کے لیے صحابہ عرض کیا کرتے تھے اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، راعینا یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے رعایت کیجئے، ہمارے لیے اس بات کو دہرا دیجئے، ہمارے لیے اس بات کو کھول دیجئے، واضح فرما دیجئے. تو صحابہ تو احتراماً یہ لفظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے تھے. جو منافقین اسی مجلس میں بیٹھتے تھے نا، وہ اسی لفظ کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے تھے، راعینا یا رسول اللہ. راعینا کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے. معاذ اللہ. اپنی زبانوں کو مروڑ کر اس لفظ کو تبدیل کرتے تھے اور پھر آپس میں ایک دوسرے سے بیٹھ کر ہنسا کرتے تھے کہ دیکھو ہم نے اللہ کے رسول کا مذاق اڑایا اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا. کیسے رسول ہے ان کے رب نے بتایا نہیں ان کو. اللہ نے اس شرارت کا رستہ بند کیا ہے. اللہ نے اہل ایمان کو کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تقولوا راعینا. آپ یہ لفظ استعمال نہ کریں راعینا کا. وقولوا انظرنا، اور آپ کہا کریں انظرنا. اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پہ نظر کرم فرما دیجیے. واسمعوا، اور پریفریبل تو یہ ہے کہ پہلی ہی دفعہ دھیان سے سن لیا کریں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کو دہرانے کی ضرورت ہی نہ پڑے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ. ہاں یہ جو شرارتیں کرنے والے ہیں، یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے، یہ جو شاعر اللہ کا مذاق اڑانے والے، یہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ استہزاء کرنے والے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے.
ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ لوگ پسند نہیں کرتے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکین اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھ لیں۔ بعض اوقات بعض اہل کفر کی طرف سے ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جی جناب وہ تو ہمارے ساتھ بہت مخلص ہیں، ہمارے فائدے کے لیے بڑے سنسیئر ہیں، ہمارے ساتھ ان کا جو کولیشن ہے نا وہ بڑا مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے اہل کفر اور اہل شرک کبھی مسلمانوں کو کوئی فائدہ ملتا ہوا دیکھ کر خوش ہو ہی نہیں سکتے، یہ کبھی اہل اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ بھئی ایک طرف فلاں کیمپ ہے، ایک طرف فلاں کیمپ ہے، ہاں پہلے ہم فلاں کیمپ میں تھے، اب ہم فلاں کیمپ میں ہیں، پہلے ہم فلاں کے اتحادی تھے، اب ہم فلاں کے اتحادی ہیں۔ مسلمانوں کا صرف ایک کیمپ ہے اور وہ ہے اہل اسلام کا کیمپ۔ اہل دین کے سوا کوئی مسلمانوں کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا، تو دونوں جانب کفار ہیں، کیسے خلوص کا اظہار کر سکتے ہیں؟ جب میرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جو اہل کفر ہے وہ کبھی تمہیں فائدہ ملتا ہوا دیکھ کر تمہارے اوپر کو اللہ کی طرف سے خیر نازل ہوگی، کبھی خوش نہیں ہوں گے، اس سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے پسند فرما لیتا ہے، خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ما ننسخ من آیت او ننسیها، جو ہم کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں، ناتی بخیر منہا او مثلہا، تو ہم یا اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس آیت جیسی کوئی آیت اور اس جیسی اور لے آتے ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید میں ناسخ اور منسوخ کا معاملہ۔ کچھ احکامات آئے، بعد میں انہیں منسوخ کر کے نئے احکامات آ گئے، اور یہ اس لیے تھا کہ تدریج ہو اللہ کے احکامات کی، ایک تسلسل کے ساتھ، جیسے جیسے لوگ اس قابل ہوتے جائیں کہ اللہ کے حکم کی شدت کو محسوس کریں اور اس پر عمل درآمد کے قابل ہو جائیں، اسی تدریج کے ساتھ، اسی تسلسل کے ساتھ، اسی کنٹینیوٹی کے ساتھ اللہ کے حکم آ جائیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں؟ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا جانتے نہیں آپ کہ سارے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار ہے۔ ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تسألوا رسولکم، کہ تم بھی اپنے رسول سے پوچھا کرو، سوال کیا کرو صلی اللہ علیہ وسلم، کما سئل موسیٰ من قبل، تم بھی ایسے سوال کرنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے سوال کرتی تھی۔ دیکھیں، ایک سوال کرنا ہے کہ دین کو سمجھنے کے لیے، اور ایسے سوال جن سے دین پر عمل درآمد کرنے میں اور سہولت ہو جائے، اور آسانی آ جائے، فہم سامنے آ جائے، تعویل سامنے آ جائے، تعبیر سامنے آ جائے، یہ تو سوال پسندیدہ ہے۔ لیکن بار بار سوال اور غیر ضروری سوال اور اس قسم کے سوال کے جن سے ایسی یعنی کوئی رستے چور راستے نکالے جا سکیں کہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے سے بچا جا سکے، ایسے سوالوں کا پوچھنا بذات خود اپنے اوپر بوجھ لادنے کے مترادف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا غیر ضروری سوالوں سے، اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ کیا تم اپنے نبی سے بھی ویسے سوال پوچھنا چاہتے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم ان سے پوچھتی تھی؟ ابھی ہم پیچھے مثال پڑھ گئے ہیں کہ ایک گائے ذبح کر دیتے تو معاملہ ختم ہو جاتا، سوال کر کر کے اپنے لیے پیچیدہ بنایا اللہ کے حکم کو۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جس نے ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لیا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب چاہتے ہیں، لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، کہ وہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹا دیں۔ حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ، یہ حسد کی وجہ سے ہے جو ان کے اندر موجود ہے، جانتے ہیں کہ یہ حق کا راستہ ہے، اس لیے تمہیں واپس اس گمراہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ من بعد ما تبین لهم الحق، اس لیے کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے۔ فاعفوا، اے مسلمانوں ان سے درگزر کرو، واصفحوا،
اور انہیں نظر انداز کرتے رہو حتیٰ یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں اللہ کے فیصلے سے کیا مراد ہے اس کو سمجھ لیں۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ بھئی ان یہودیوں کی سازشوں سے، ان کی شرارتوں کو اگنور کرتے رہو، اللہ کا فیصلہ آئے گا، اللہ ان سے خود نبٹ لے گا۔ لیکن بہرحال اس میں ایک بات سمجھنے کی ہے، اور آج کل تو کہنے سے زبانیں کانپتی ہیں، کہ جب اللہ تمہارے ہاتھ کھولے اور اللہ تمہیں ان کے ساتھ جہاد و قتال کا حکم دے، اس وقت کا انتظار کرو، اس وقت تک انہیں اگنور کرتے رہو۔ جس زمانے میں سورہ بقرہ نازل ہو رہی، اب مشرکین کے ساتھ جنگ ہے، کفار کے ساتھ لڑائیاں، سب ہو رہا۔ جب باری آئے گی ان یہود کی، تو پھر بنو نذیر کو مدینہ سے بے دخل بھی کیا جائے گا، پھر بنو قریظہ کو بھی ان کی غداری کی سزا دی جائے گی، پھر ان یہودیوں کے مردوں کو نکال کر سڑک پہ لٹا کے ذبح بھی کیا جائے گا۔ اور یہ ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے۔ لہذا جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا، جب تک جہاد و قتال کا حکم نہیں آ جاتا، تب تک ان کو اگنور کرتے رہو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، ہاں ان یہودیوں کی سازشوں کو اگنور کر کے تم نے کیا کرنا ہے؟ نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ، اور اپنے لیے بھلائی میں سے کچھ آگے بھیج دیا کرو، تجدوہ عند اللہ، جو کچھ تم نے آگے بھیجا ہوگا، جو کچھ تم نے زاد آخرت تیار کیا ہوگا، تم اسے اللہ کے پاس پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک جو تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، انہوں نے کہا ہرگز جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ یعنی یہود و نصارہ کا دعویٰ تھا کہ جنت میں صرف وہ جائیں گے، جیسے آج ہمارا دعویٰ، ہم بھی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ صرف مسلمان ہونے کی بنیاد پر ہم نے جنت میں جانا ہے۔ اعمال کی درستگی کی طرف، اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہے۔ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کوئی دلیل لے کر آؤ، کوئی تم نے جنت میں کوئی پلاٹ کی رجسٹری کروائی ہوئی ہو، کوئی اللہ کے ساتھ تم نے کوئی معاہدہ لکھا ہوا ہو، لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ بلا، کیوں نہیں؟ من اسلم وجہہ للہ، جس نے بھی اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ کون جائے گا جنت میں؟ کسی خاص قوم سے تعلق ہونا جنت میں جانے کی ضمانت نہیں ہے، کسی مسلک و فرقے سے وابستگی جنت کی ضمانت نہیں ہے۔ کون جائے گا جنت میں؟ وہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دیا، جس نے اپنے نفس کی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا۔ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ نیکی کرنے والا ہے، اس جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگانے والا ہے، بھاگنے والا ہے، مقابلہ کرنے والا ہے، مسابقت کرنے والا ہے۔ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے لیے اس کا اجر ہے اس کے رب کے پاس۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی کبھی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے۔